بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں۔ عمران خان صاحب لاہور میں براجمان ہیں اور وہ ایک کارڈ کہتے ہیں میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کارڈ کو ڈسپلے نہیں کرنا، اس کو اوپن نہیں کرنا، اس کی جانب آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے اچیومنٹس بظاہر دیکھا جائے تو جو اچیومنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں حکمراں اتحاد کو، مراسلہ حکومت کو، ہر دن کوئی نہ کوئی ان کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ کامیابی اس سینس میں کہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، ان کی بریت ہو رہی ہے، وہ رہا ہو رہے ہیں، ECL سے نام نکل رہے ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، آنے جانے میں آزادی ہے، حکومت مل چکی، اقتدار مل چکا، مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی وزیر کا، ہر روز ایک وزیر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اب تک ایک اور وزیر کا اضافہ ہوا، اور اب تک تقریباً 75 سے زیادہ پہ مشتمل کابینہ ہو چکی ہے۔ 75 وزیروں سے زیادہ اس وقت کابینہ میں وزیر ہیں، مشیر ہیں، معاونین ہیں، سب کے سب۔ کسی کو وفاقی وزیر کا درجہ دیا ہوا، کسی کو وزیر مملکت کا، کسی کو معاون خصوصی کا، کسی کو ایڈوائزر کا، یہ دیے ہوئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹریز اس کے علاوہ ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی 20-25 کے قریب، 25 سے زیادہ پارلیمانی سیکرٹریز ہیں۔ تو یہ روز اضافہ ہو رہا ہے، اور ان میں اکثر وزراء کو کہ بے محکمہ وزیر ہیں اکثر، اور 23 جو معاونین خصوصی ہیں ان کے 29 ٹوٹل ہیں، 23 کی وزارتیں ہی نہیں ہیں، 23 کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف نوٹیفیکیشن ہے، پروٹوکول ہے، دفتر ہے، گاڑی ہے، پیٹرول ہے، اور فری جو ہے سہولیات ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی محکمہ نہیں، جب تک محکمہ نہیں الاٹ ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور ہر چیز یعنی کہ جس طرف بھی جائیں تو تمام کے تمام سہولتیں ہی سہولتیں ان کو میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دھڑکا لگا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ ملٹری لیڈرشپ مکمل طور پہ ساتھ ہے، اور باجوہ صاحب بالکل کسی قسم کو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، فوج نے فیصلہ کیا ہوا ہے غیر سیاسی رہنا ہے، اس لیے ہم کسی سیاست میں نہیں آئیں گے۔ واشنگٹن میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نیوٹرل بھی نہیں ہیں، نیوٹرل نہیں، اے پولیٹیکل ہیں۔ تو اے پولیٹیکل، نیوٹرل، غیر سیاسی، سیاست سے دور، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو رجیم چینج ہوا، حکومت تبدیل ہوئی، تو مکمل طور پہ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں کر رہے بلکہ سہولت کار بھی۔ تو بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے ان تمام تر آسائشوں کے باوجود پریشان بھی سب سے زیادہ یہ ہیں، اور پریشانی کی حالت یہ ہے، پریشانی کی نوبت یہ ہے کہ اب یہ اپنے آدمی پورے کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے نہ کم ہو جائیں۔ اور حکمراں اتحاد کو پرائم منسٹر صاحب نے بلا کے پوچھا کہ بھئی کوئی شکوہ شکایت ہے تو ہمیں ابھی بتا دو، اگر کوئی خدمت ہے تو بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ تو یہ یہاں تک کیا جا رہا ہے۔ تو اتحاد جو حکمراں اتحاد کا اجلاس ہوا، تو اس کے بعد بھی جو ایک ذرائع سے حوالے خبریں چلیں کہ جناب ہم اپنی پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے۔ لیکن معاملات اس سے جو ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، گڑبڑ ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو دیکھیں، عمران خان صاحب ایون یہاں تک کہ باجوہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں 29 نومبر کو، یعنی کہ میں نہیں لے رہا، ایکسٹینشن نہیں لے رہا، اور خواجہ صاحب نے کہا تھا نہیں آرمی چیف آ رہے ہیں۔ تو ان اعلانات کے باوجود بھی حکمراں اتحاد پریشان ہے، خان صاحب پریشان نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی کوئی بھی آرمی چیف آئے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرمی چیف جس نے آنا ہے آ جائے، جو آ جائے، میرا کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور کب آنا چاہیے۔ اس لیے وہ اس معاملے میں انہوں نے کہا جی بے نیازی ظاہر کر دی ہے، اور یہ بھی معاملہ ختم۔ پھر آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، سائفر کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ جناب ہم اگلے 1 مہینے کے اندر اندر جو سائفر کا معاملہ ہے وہ ڈسپوز آف کر دیں گے، اور سائفر پہ جتنے بھی داغ دھبے لگے ہوئے ہیں وہ سارے داغ دھبے ہم دھو دیں گے۔ اب یہ کمیٹی تو بن گئی، کمیٹی ایک آڈیو لیکس پہ بنی ہوئی ہے، ایک سائفر پہ بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے فردر سب کمیٹی بن گئی ہے، سب کمیٹی IB، FIA، ISI ان افسروں پہ مشتمل ہے، یہ گریڈ 19 کے افسر ہیں۔ اب انہوں نے ایک رپورٹ دینی ہے، رپورٹ ہائی پاورڈ کمیٹی کے پاس جائے گی، پھر آگے سے آگے چیزیں چلتی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل جی مجھے نوٹس ملے گا تو میں ضرور جاؤں گا، اور سائفر کے معاملے میں اگر مجھ سے تحقیقات ہوتی ہیں تو 100%
انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے کہا کہ میں پوچھوں گا سائفر والے جب مجھے بلائیں گے سائفر کی تحقیقات کے لیے، تو میں پوچھوں گا کہ جناب یہ ڈونلڈ لو کو باتیں کون بتا رہا تھا، ڈونلڈ لو کس کی انفارمیشن پہ یہ دھمکا رہے تھے ہمارے ایمبیسیڈر کو اور ہماری حکومت کو، کس کو؟ کیونکہ وہ تو تحریک عدم اعتماد میرے خلاف تھی، وہ آنی تھی میرے خلاف، اور ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ ارکان پارلیمان، کیونکہ اس میں ثبوت بہت ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ثبوت بہت ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور عمران خان صاحب نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے کہ اگر سائفر کے معاملے میں بلایا جاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جو اب تک ریکارڈ پہ نہیں لا سکے وہ ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے۔ ان میں وہ تمام اراکین شامل ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، مرکز میں، جو پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے، جو لوٹا کریسی کا شکار نہیں ہوئے، ان کے پاس جن کو بلایا گیا اور ان کو بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ اپنی لائن بدل لیں، اور بہت سے ارکان ایسے ہیں جن کو فلور کراسنگ کی ترغیب دی گئی، وہ لوکل پلیئرز کی طرف سے بھی اور ایکسٹرنل پلیئرز کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے وہ ریکارڈ موجود ہے۔ اب وہ سارا ریکارڈ جو ہے عمران خان صاحب اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کر کے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک دستاویز کی صورت میں اس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئیں گی۔ اور پھر عمران خان صاحب کچھ سوالات تیار کر رہے ہیں جو سائفر کمیٹی سے انہوں نے پوچھنے ہیں، اور وہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ سائفر کمیٹی جو ہے، تحقیقاتی کمیٹی شاید اس کے پاس تو نہیں ہوں گے، اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں گی تاکہ کل کو سائفر انویسٹیگیشن جو ہے اگر وہ جاتی ہے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوتی ہے تو اس میں وہ ساری کی ساری باتیں کھل جائیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں جا کے پوچھوں گا کہ ڈونلڈ لو کو کون مشورے دے رہا تھا، کون اطلاع دے رہا تھا، کون خبر دے رہا تھا، تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب وہ کہتے ہیں نا میرا آرمی چیف، نیا آرمی چیف جو بھی آئے میرٹ پہ آئے، وہ کہتے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرٹ پہ آنا چاہیے، اور دیر از نو ایشو۔ تو یہ ہو گیا معاملہ۔ اب تیاریاں، آخر ان کے پاس کارڈ کیا ہے، کارڈ کون سا کارڈ ہے؟ پھر ایک اور بات انہوں نے کی ہے خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 16 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات وہی بات کہ 15 اکتوبر سے پہلے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، وہ کیا ہوں گی یہ ابھی کچھ ہیں راز، کیونکہ جب تک جنرل صاحب واپس آتے ہیں دورہ کر کے مکمل واشنگٹن کا، تو اس کے بعد کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، کچھ چیزیں کھلیں گی تو معلوم ہوگا کہ جناب ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایوان صدر میں، ان ملاقاتوں کی تفصیلات بھی منظر عام پہ آئے گی، اور اس میں ڈسکشن کیا ہوئی تھی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ تو کچھ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز، اگین میں کہوں گا، جاوید لطیف صاحب، مصدق ملک صاحب، ان سب نے پریس کانفرنس کی، اور بڑی خونی قسم کی پریس کانفرنسیں جو کی گئیں، اس میں زیادہ تر جو تھا وہ تھا ٹارگٹ عمران خان، اور توجہ ہٹانا، اور یہ سارا نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ کچھ میڈیا ہاؤسز ملے ہوئے ہیں ان کے ذریعے نیریٹو، لیکن وہ سارے کا سارا فلاپ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے۔ عمران خان صاحب لاہور میں براجمان، تیاریاں مکمل، اور کال دینی ہے، اور وہ کال ایک آخری اعلان کے بعد دیں گے، ایک آخری انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کچھ ہو جائے۔ تو دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمارے سینئر وائس چیئرمین، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ میری پلاننگ کیا ہے۔ میری پلاننگ وہ کہتے ہیں 3-4 لوگوں کو پتہ ہے، اور انہی کو میں نے بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتا رہا۔ اس میں دو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی ایک تو میں وقت کیا ہوگا اس کا تعین میں خود کروں گا، اور جگہ، وقت اور جگہ، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ کافی میننگ فل ہیں کہ وقت کون سا ہوگا، وقت کا تو سمجھ آتی ہے، جگہ کون سی ہوگی یہ ہے اصل چیز۔ اب انہوں نے رخ کرنا ہے اپنا، اس کا جب لانگ مارچ کرنا ہے تو کیا وہ اسلام آباد کی طرف نہیں آنا چاہ رہے، یہ ہے کوشچن، کیونکہ اسلام آباد کو وہ کہتے ہیں ہم سیل کر دیں گے، اور اسلام آباد میں کیا ہوگا، ریڈ زون 245 کے تحت فوج بلا لیں گے، 245 کے تحت فوج آ جائے گی، اور ریڈ زون جو ہے وہ پورے کا پورا افواج پاکستان کے حوالے،
اور ڈپلومیٹک انکلیو پاک فوج کے حوالے، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان، یہ ساری کی ساری عمارتیں ان کے حوالے، فوج کے حوالے جیسے پہلے تھا، اور وہ فوج کے پاس رہیں گی۔ باقی پولیس سندھ پولیس ہوگی اور اسلام آباد پولیس ہوگی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سندھ سے کتنی پولیس آتی ہے، کیونکہ پنجاب نے انکار کر دیا، خیبر پختونخوا نے انکار کر دیا، سندھ سے کتنی پولیس آتی ہے، ایف سی کتنی ہوگی، رینجرز کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن خان صاحب ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کو انگیج کریں اسلام آباد، اور دھرنے کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں، اور وہ جو کسی اور طرف موڑیں گے تو وہ زیادہ ہوگا جناب سینسٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ ان کا وہ ہو سکتا ہے خبردار کرنے والا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہے، ابھی تک انہوں نے یہ دونوں چیزیں، ایک وقت اور ایک جگہ، وقت کا اندازہ ہے لیکن جگہ کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اب تک کی۔ اب دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم چیلنج ہوئی ہیں اس کے بارے میں بڑی ہی معنی خیز قسم کی سوالات اٹھائے گئے، اور وہ بھی ہو رہا ہے، اس کا نیب آرڈیننس میں ترامیم جو ہیں اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ 3 ممبرز بینچ ہے، مختلف سوالات، بڑے اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب نے، خواجہ حارث نے جو کل کی ہیئرنگ میں جو سوالات اٹھائے، جوابات دیے، اور سوالات وہ بڑے صحیح سے انہوں نے کہا جی کہ اس میں پلی بارگین جو ہے، پلی بارگین کو ایک تو کرنے کے بعد اگر پلی بارگین ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پلی بارگین کے تحت دی گئی رقم بھی واپس مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی واپس ہو سکتی ہے، نااہلی جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے پلی بارگین کا وہ کہتے ہیں کہ اگر پلی بارگین کو، تو عدالت نے پوچھا کہ پلی بارگین اگر غلط ہوگی تو انہوں نے کہا جی پلی بارگین تو ہوتی کورٹ کے تھرو ہے، یہ تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوتی نہیں ہے، اور اوپن کورٹ ہوتی ہے، اور پلی بارگین کے تحت اگر کوئی پریشر ہے تو وہ عدالت کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے پلی بارگین کو بھی غیر مؤثر کیا جا رہا ہے، اور اس میں ڈیمانڈ اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ 50 کروڑ روپے تک آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، 50 کروڑ روپے کی کرپشن کریں، اور 50 کروڑ روپے سے بڑھنے نہ پائے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو نیب آرڈیننس میں ترامیم جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، اور باقی اجتماع جو ہے لندن میں اگلے تین ایک دن 4 دن لندن میں بھی کچھ گہما گہمی ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس پہ بھی نظر رکھیں جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔